السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل آپ سب کے لیے لے کر آتا ہے بہت ہی مزے کا انٹرسٹنگ ناولس کے ایپیسوڈ۔ اسی طرح میں بھی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کے ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ آپ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت حاصل کر سکیں۔ تو چلیں میں مزید انتظار نہیں کرواتی اور شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 43۔ منام نے ڈائری میں اینجل اور المیر کا بھی ذکر کیا تھا کہ کیسے وہ اینجل اور المیر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوئی اور کیسے اس نے المیر کو اینجل سمجھ کر اس سے محبت کیا اور پھر شادی بھی کر لی، مگر یہ راز شادی کے بعد کھلا کہ المیر اس کا اینجل نہیں تھا اور منام یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حقیقت میں اینجل ہے کون۔ میمون اس ساری حقیقت پر دنگ ہو کر رہ گیا تھا اور آخری خیال اس کے دل پہ یہ بجلی بن کر کوندا تھا کہ کہیں منام کو وہ اینجل مل نہ گیا ہو اور کہیں وہ اس کے ساتھ چلی نہ گئی ہو۔ لیکن اس خیال کی تردید منام کی اگلی تحریر نے کر دی تھی، جس میں منام نے صاف لکھا تھا کہ وہ کبھی اینجل سے رابطہ نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ کے لیے اینجل کو بھول جائے گی اور المیر کے نام پر ساری زندگی گزار دے گی، اسی گھر میں چاہے گھٹ گھٹ کر ہی صحیح۔ منام کی ڈائری پڑھ کر جہاں اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا، وہیں اس کی رانیہ سے نفرت میں بھی اضافہ ہوا تھا، بلکہ اپنی غفلت پر اس کا دل خود کو مار دینے کا چاہا تھا۔ وہ منام کو چاہتا تھا تو کیا یہی اس کی چاہت تھی کہ وہ اپنی محبت سے غافل رہے اور اس کی محبت غیروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہے؟ اسے خود پر تاؤ آیا تھا، مگر جو گزر چکا تھا وہ اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ منام کو ڈھونڈ کر واپس لا سکتا تھا اور رانیہ سے اس کا بدلہ لے سکتا تھا، اور یہی سوچ کر اس نے رانیہ سے شادی کی تھی۔ ولیمہ اسی لیے ڈیلے کر دیا تھا کہ وہ رانیہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے منام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے جذبہ اور رانیہ کی اس دن کی آدھی ادھوری باتیں بھی سنی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ جذبہ کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہے۔ کب، کیسے اور کون اسے پڑھا رہا ہے وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے کسی کو منام کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا تھا اور وہ بندہ یونیورسٹی کے باہر رہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ منام جلد ہی مل جائے گی۔ وہ منام سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہی سب کے سامنے اس کی بیوی کا مقام پاتی، نہ کہ اس کی منام پر ظلم ڈھانے والی رانیہ۔ اس نے رانیہ کے ساتھ وہی سب کچھ کیا تھا جو رانیہ نے اس کی مانو کے ساتھ کیا تھا، اور اپنی مانو کا بدلہ لے کر وہ رانیہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے والا تھا۔ رانیہ سب کچھ سنتی خوف زدہ نظروں سے میمون کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ہی دیکھتا نفرت اور طنزیہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے سب جھوٹ لکھا ہے مون، مجھے آپ کی نظروں میں گرانے، اور وہ میمون کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر تیزی سے جھوٹ بولنے لگی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہیں میں شکل سے بے وقوف لگتا ہوں جو تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ تمہاری میری نظر میں دو کوڑی کی بھی اہمیت نہیں ہے، سمجھی تم؟ آئندہ مجھ سے زبان چلانے یا میری منام کے خلاف کچھ بھی غلط بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ویسے ہاتھ اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں نا تمہارے؟ کیا خیال ہے اگلی غلطی پر پھر سے وہی سزا نہ دے دوں؟ میمون نے درست لہجے میں اس کی بات کاٹ کر آخر میں طنزیہ انداز سے پوچھا تو وہ خوف سے اپنے ہاتھ پیچھے کو چھپا گئی۔ نہیں پلیز، وہ گڑ گڑائی۔ تو پھر آئندہ وہی کرنا جو میں کہوں۔ زیادہ دیر نہیں، بس کچھ وقت بچا ہے تمہارا اس گھر میں، تب تک برداشت کرتی رہو۔ اب اٹھو اور وہ کام پورا کرو جو میں نے دیا تھا۔ میمون نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی اور لیپ ٹاپ لے کر باقی کے کاغذات ٹائپ کرنے لگی۔ میمون کی باتوں سے اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا، خاص کر اس کی آخری بات سن کر تو وہ ہل ہی گئی تھی، یعنی کہ میمون اسے چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میمون سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا ہر ظلم سہ سکتی تھی، لیکن منام کو اس کی زندگی میں واپس نہیں آنے دے سکتی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کام کرتے کرتے میمون کو دیکھنے لگی، جو اسے کام پر لگا کر بلکہ سزا دے کر خود پرسکون سے آنکھیں موندے شاید سو چکا تھا۔ رانیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ میمون کا دل اپنی طرف پھیر لے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میمون کے دل میں اب اس کے لیے کبھی کوئی احساس نہیں جاگ سکتا تھا سوائے نفرت کے۔ وہ اس وقت لب بھینچے اور ماتھے پر بل ڈالے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اپنے بائیں جانب بیٹھے وجود کو چلتی گاڑی سے نیچے دھکا دے دے، جس کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے منام سے شادی کر لی۔ وہ منام جس سے وہ نفرت کرتا تھا، اب وہی منام اس کی ہمسفر بن گئی تھی، اس کی بیوی، اس کی شریک حیات۔
اس کے دماغ میں جذبہ کی کئی ہر وہ بات گونج رہی تھی جو اس نے ملحان سے منام کے خلاف کی تھی۔ المیر کا روشن مسکراتا چہرہ، میمون کا سرخ رویا رویا چہرہ وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ان دو مردوں سے اس کا دل نہیں بھرا تھا جو اب وہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اس نے سرد نگاہوں سے منام کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا۔ کھڑکی کی طرف رخ موڑے وہ ملحان سے بے نیاز اپنے ہی آنسوؤں اور خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ رونا بند کرو گی یا اٹھا کر باہر پھینک دوں؟ ملحان جب مزید برداشت نہ کر سکا تو غصے سے بولا، تمہاری آنکھوں سے نہیں رو رہی جو تمہیں یوں تکلیف ہو رہی ہے۔ منام نے بنا لحاظ کی بھیگی آواز میں تڑک کر کہا تھا۔ یقین تو اس سے بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح ملحان سے ہو گیا جو منام کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے ماموں کی عزت کی خاطر ملحان سے نکاح کا کڑوا گھونٹ بھر چکی تھی، ورنہ ملحان اگر دنیا کا آخری مرد بھی ہوتا تو بھی وہ اس سے کبھی شادی نہ کرتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ملحان نے اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، اس کے مارے گئے تھپڑ اور اس کی ہر بدتمیزی کا بدلہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی طرح ملحان بھی مجبور ہوا تھا اسے نکاح کرنے کو۔ میری گاڑی میں بیٹھ کر تو رو رہی ہو نا، گندی ہو گئی تو صاف کر دو گی؟ ملحان نے تیز لہجے میں کہا تو اس نے رخ موڑ کر چپتی نگاہوں سے ملحان کو دیکھا۔ سرخ رنگ کا بھاری گھیردار لہنگا، خوبصورت سا بنا جوڑے والا ہیئر اسٹائل، برائڈل میک اپ، بھاری زیورات پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ خاص کر اس کی ناک میں موجود بڑی سی باریک تار والی نتھ جس کے وسط میں ننھا سا موتی اس کے بولنے کے ساتھ ساتھ ہلکورے لے رہا تھا۔ سرخی سے مزین لبوں سے بولتی وہ جاپانی گڑیا لگ رہی تھی، لیکن اس کی بھوری آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت، لیکن ملحان کو اس کی خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تمہاری گاڑی میرے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ بھڑکی تھی جس پر ملحان نے نقبت سے اسے دیکھا۔ تمہارے لیے تمہارے آنسو قیمتی ہوں گے مگر میرے لیے میری کار تمہارے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے یہ ٹسوے بہانا بند کرو جیسے کوئی مر گیا ہو تمہارا۔ ملحان بنا سوچے سمجھے بول گیا تھا جس پر منام کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا۔ مر ہی تو گئے ہیں سب، دھیمے لہجے میں بڑبڑا کر وہ رخ پھیر کر کھڑکی کی طرف موڑ چکی تھی، اور وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر لب بھیجتا گاڑی کی رفتار مزید بڑھا گیا تھا۔ منام کو سب یاد آ رہے تھے، اس کے ماں باپ، اس کے تایا، ماموں، ممانی، پیارے سے دو بھائی المیر اور اینجل بھی۔ آج اسے اینجل بھی یاد آ رہا تھا، اس کی باتیں، اس کی دی گئی توجہ، اس کا پیار سے سمجھداری سے منام کو سمجھانا۔ اسے یاد کرتی وہ جھنجھلا رہی تھی۔ وہ کیوں اسے یاد آ رہا تھا جب اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا؟ اس نے تو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اب اس کے بارے میں نہیں سوچے گی، مگر یہ عہد ٹوٹ گیا تھا۔ اور صرف یہ عہد ہی نہیں، اس نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کرے گی، کیونکہ المیر چاہتا تھا کہ وہ اس کے نام سے جیے، مگر اس نے یہ عہد بھی توڑ دیا تھا دوسری شادی کر کے۔ اس نے چہرہ موڑ کر ملحان کو دیکھا جو نہایت غصے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کی دوسری شادی ہو گئی تھی، اور دوسری شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی تھی جو باقی سب کی طرح اس سے نفرت کرتا تھا۔ نہ جانے اب زندگی آگے کیسے گزرتی۔ ملحان نے باقی کے راستے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی جس پر وہ بھی چپ رہ کر آنسو بہاتی اپنا غم غلط کرتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیگ ولا پہنچ چکے تھے۔ ملحان نے پورچ میں گاڑی روکی اور باہر نکل گیا۔ اس نے منام کا انتظار نہیں کیا بلکہ سیدھا اندر چلا گیا تھا۔ منام نے یاسیت سے اپنے ہاتھوں میں اپنی لکیروں کو کھوجنا چاہا جو مہندی کے گہرے رنگ تلے چھپی ہوئی تھیں، پھر بوجھل سے سانس خارج کر کے لہنگا سنبھال کر باہر نکلی اور اس طرف بڑھی جہاں ملحان گیا تھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے کے قریب پہنچی تھی جب اندر سے ملحان اس کے پاس آتا نظر آیا۔ اسے اکیلے آتے دیکھ کر رابعہ بیگم نے اسے غصے سے ڈانٹ کر واپس بھیجا تھا کہ وہ اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور ماں کی ناراضگی تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی چپ چاپ چلا آیا۔ اس سے قریب آ کر ملحان اس کے دائیں طرف کھڑا ہوا، اس کے دائیں ہاتھ میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنسائیں جو منام نے چونک کر اسے دیکھا، جو اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرا کر اپنی گرفت مضبوط کر گیا، جس پر منام سسک اٹھی کیونکہ اسے اپنے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ملحان، میرا ہاتھ! اس کی آنکھیں پہلے ہی نم تھیں اور اب اس تکلیف پر آنسو گالوں پر بہہ نکلے جس پر ملحان نے سر جھٹک کر اسے لے کر قدم آگے بڑھائے۔ البتہ اپنی گرفت وہ ہلکی کر چکا تھا جس پر منام کی جان میں جان آئی۔ ویلکم ٹو یور ہوم بیٹا۔ رابعہ بیگم آگے بڑھ کر نرمی سے اسے غصے لگا کر اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولیں تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ ویلکم ٹو یور ہوم گڑیا۔ یوسف صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ویلکم کیا تھا جس پر وہ سچے دل سے مسکرائی تھی، کیونکہ ان دونوں نے ہی ٹو یور ہوم پر زور دیا تھا، جتاتے انداز میں کہ یہ گھر تمہارا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، ملحان نے سپاٹ انداز میں کہا تو منام چونکی۔ اس کی موجودگی کو تو وہ نظر انداز ہی کر چکی تھی۔
مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ہان، اسٹڈی روم میں آؤ۔ اور رابعہ، آپ منام کو اسے کمرے میں لے جائیں، بچی تھک گئی ہوگی۔ یوسف صاحب نے بیک وقت ماں بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا اور خود اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئے۔ ملحان ان کے پیچھے چلا گیا تو وہ منام کو سہارا دیتی ملحان کے روم میں لے آئیں۔ یہ گھر بے حد خوبصورت تھا، جو اتنی نفاست سے سجا ہوا تھا کہ منام ہر چیز کا جائزہ لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ ملحان کے کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے منام کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام گئیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اسے بھلانا آسان نہیں بیٹا، لیکن بھولنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ تمہارا نصیب ملحان سے جڑا تھا، اسی لیے آج تم یہاں اس گھر میں اس کے کمرے میں موجود ہو۔ تم صرف ملحان کی تھیں تبھی اس تک پہنچ گئیں۔ بیچ میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ ملحان کے ساتھ تمہاری شادی اچانک ہوئی، اس لیے اتنی جلدی تمہارے لیے اس رشتے کو قبول کرنا مشکل ہوگا، لیکن تم کوشش کرو گی تو جلدی قبول کر لو گی۔ تم سمجھدار ہو اور جانتی ہو کہ ماضی میں جینے سے مستقبل بھی برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اب میری گڑیا کو کوئی بھی تکلیف یا پریشانی ہو۔ ملحان کے لیے بھی یہ سب ان ایکسپیکٹڈ تھا، اسی لیے وہ کچھ ناراض ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اس کا دل اپنی طرف موڑ لو گی۔ وہ کچھ غصہ ہوگا، ناراضگی دکھائے گا، مگر برداشت کر لینا، کیونکہ میرا بیٹا دل کا بہت اچھا ہے، لیکن اتنا بھی برداشت مت کرنا کہ وہ تمہارے سر پر چڑھ جائے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر سمجھاتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ وہ کیسا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور وہ اس کا دل کیسے اپنی طرف مائل کرتی جو اس سے نفرت کرتا تھا، اور وہی کیا منام کا خود بھی دل کبھی اس کی طرف مائل نہ ہو پاتا جو پہلے ہی 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، مگر دونوں حصے خالی تھے۔ وہ دل کا برا نہیں منام، اس لیے اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ تم اتنی پیاری ہو کہ وہ زیادہ دیر تمہیں نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزارو گے۔ اور ہاں، یہ اب سے تمہارا گھر ہے، یہاں کی ہر چیز پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا، اس لیے جھجکنا مت، ٹھیک ہے؟ انہوں نے محبت سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ان کے لہجے میں اس کے اتنی نرمی اور محبت تھی کہ اسے اب ان کی محبت پر کوئی شک نہیں رہا تھا۔ ملحان کیسے راضی ہوا؟ منام نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا تھا۔ یہ سوال تو کافی دیر سے اس کے دل میں کلبلا رہا تھا کہ ملحان تو اس سے نفرت کرتا تھا، پھر مان کیسے کیا؟ دل میں خدشہ تھا کہ کہیں اس نے بدلہ لینے کے لیے تو اسے شادی نہ کی۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا رویہ بھی تو بے حد تلخ تھا، تو اس کا یہ سوچنا تو فطری تھا۔ پہلے تو وہ شاک ہو گیا تھا، لیکن پھر ہمارے سمجھانے پر مان گیا۔ اس نے یہ رشتہ بے شک ہماری خوشی کے لیے جوڑا ہے، مگر اس بات پر یقین رکھو کہ اسے ایمانداری سے نبھائے گا۔ کچھ کوشش وہ کرے گا، کچھ کوشش تم کر لینا۔ رابعہ بیگم نے کہا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی کہ کیا کہتی ان سے کہ اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ صرف ان کے کہنے پر ملحان اس لڑکی سے نکاح کے لیے مان گیا جس سے اس نے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اسے برا نہ صرف سمجھا بلکہ برا کہا بھی تھا، وہ بھی بلا وجہ ہی۔ رابعہ بیگم نے اس کی چپی پر اسے بغور دیکھا۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بھیجتی ہوں، ملحان بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ وہ کہہ کر بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بریڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ تو ملحان تھا میری قسمت، کیا اسی لیے میں آج تک خالی ہاتھ ہوں کہ میرے حصے میں ملحان بیگ نے آنا تھا جو مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ اس نے اذیت سے سوچا تھا۔ کمرے کا جائزہ وہ سرسری سے انداز میں لے چکی تھی جو بے حد بڑا تھا۔ ہر چیز اتنی خوبصورت تھی کہ بے ساختہ وہ ملحان کے ذوق کو سرا اٹھی تھی۔ بیڈ والا حصہ الگ تھا، جبکہ سٹنگ ایریا کچھ دوری پر بنایا گیا تھا، جہاں پر صوفہ سیٹ اور سامنے دیوار پر LED موجود تھی۔ فرنیچر بھی اعلیٰ ترین تھا اور ہر چیز ہی بلو اور وائٹ کلر میں تھی، جو شاید ملحان کو پسند تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل سے کچھ فاصلے پر دیوار پر اونچے نیچے ملحان کی مختلف پوز میں 6-7 تصویروں کے خوبصورت سے فریم لگے ہوئے تھے، اور ہر تصویر میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بالکونی کا سلائڈنگ ڈور ایک طرف لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اسے کھانے کی ٹرے دے گئی تھی۔ بھوک تو اسے بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن دل کھانے کو نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگی کہ نہ کھاتی تو پیٹ میں درد ہونے لگتا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔